تاریخی جنازہ اور تدفین۔ شہادت کے دوسرے دن حکیم مارچ 2016 بروز منگل لیاقت باغ راولپنڈی میں لاکھوں عاشقان رسول صلی اور مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب مدظلہ کی ابتدا میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی اور حکومت کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اشکبار آنکھوں کے ساتھ پرامن طریقہ سے منتشر ہو گئے۔ بعد ازاں اسلام آباد کے نواح میں بہارا کہو کے قریب اب کے آبائی گاؤں اٹھل میں 50,000 سے زائد افراد نے گل پاشی کرتے ہوئے اب کو لہد میں آتارا شید ناموس رسالت کی مقبولیت مریم 96 یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنائے گا اور اپنے بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ اس ودا علائے کا اظہار ہے کہ 4 جنوری 2011 کے بعد شہید ناموس رسالت کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ہر طبقہ کے عشاق رسول ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مک دل پذیر اوان صاحب کا کہنا ہے 4 جنوری کو شام 6 بجے جب پولیس کے افسران ہمارے گھر آئے تو اجازت لے کر داخل ہوئے، حالانکہ مجرموں کے دروازے توڑ کر آتے ہیں، جو چیز جہاں سے اٹھائی وہیں رکھ دی۔ پھر گھر کے افراد کو اپنے ہمراہ لے گئے اور اعزاز کے ساتھ سوالات پوچھتے رہے۔ جب ممتاز صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی تو کئی افسران والد صاحب کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے ہمیں معاف کر دیں، ہم مجبور ہیں۔ ہمیں پولیس افسران کے اس رویہ پر حیرت ہوئی تو ممتاز صاحب نے مجھے قریب بلا کر میرے کان میں کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، غلامان رسول میاں کے قدموں میں تو بادشاہوں کے تاج بھی جھک جاتے ہیں۔ عدالت میں پہلی پیشی کے موقع پر وکلا نے ان کا زبردست استقبال کیا اور کئی من پھول نچھاور کیے، جس سے بوکھلا کر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ممتاز حسین قادری کیس کا ٹرائل خصوصی عدالت کے ذریعے جیل میں ہی ہوگا۔ لاکھوں روپے فیس لینے والے سینکڑوں وکلا نے ان کا کیس مفت لڑنے کی پیشکش کی۔ جب وہ جیل پہنچے تو ہزاروں قیدیوں نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعروں سے استقبال کیا اور ان کے گلے میں ہار ڈالے۔ ان کی شہادت پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی افسردگی اور ملک و بیرون ملک سے جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت ان کی مقبولیت کا بولتا ثبوت ہے۔ شید ناموس رسالت کی کرامات جیل میں آپ کی برکت سے کینسر اور دیگر امراض میں مبتلا متعدد لاعلاج مریض شفایاب ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری صحت یابی پر ڈاکٹرز محو حیرت ہیں۔ شہید ناموس رسالت نے اپنی یادداشتوں میں لکھا پیر و مرشد کی نظر کرم اور اثر انگیز دعاؤں کی بدولت جیل کی کوٹری، جس کا سائز 8 ہے، اکثر ایک وسیع باغیچہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ داور داور تک پھولدار اور پھلدار درخت نظر آتے ہیں، آسمان بھی نظر آتا ہے، چشمے بھی نظر آتے ہیں اور پہاڑ ٹوٹا اور پرندے بھی، سب کچھ نظر آتا ہے اور مل بھی جاتا ہے۔ جیل کی دیواروں کو اکثر ہوا شگاف زدہ دیکھتا ہوں اور جیل کی سلاخیں اکثر ہوا پانی کی لہروں کی طرح راستہ دیتی رہتی ہیں۔ وہ تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ ستاروں کی طرح حرف بحریف نظر آتے ہیں جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور میری رہائی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ آپ کو غسل دینے کی سعادت حاصل کرنے والے سید امتیاز حسین شاہ مدظلہ مدرس جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا کہنا ہے آپ کے جسم مبارک سے ایسی عمدہ خوشبو پھوٹ رہی تھی کہ میں نے زندگی بھر ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ او عینی شاہدین مولانا قاسم نقشبندی متعلم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور و دیگر کا کہنا کہ 2 دن گزر جانے کے باوجود ان کا جسم مکمل طور پر تر و تازہ تھا۔ پھانسی کے باوجود چہرہ کی مسلسل بڑھ رہی تھی اور تدفین تک ان کے مبارک جسم سے معطر پسینہ جاری تھا۔ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔